الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللہ ہی وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں۔ وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا، اور سارے جہان کو تھامنے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے، اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور اس کا علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اس سے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
خدا بندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے، خدا بندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے شاہد ذرہ ذرہ خالق کون و مکان تو ہے۔ تیرا ہمسر نہیں کوئی، تیرا ثانی نہیں کوئی، ازل سے تا ابد یکتا اکیلا جاویداں تو ہے۔ نہ کوئی عیب ہے تجھ میں، نہ کوئی نقص ہے تجھ میں، نہ کوئی عیب ہے تجھ میں، نہ کوئی نقص ہے تجھ میں، کہ ہر خوبی ہے جس کی ذات میں وہ بے کماں تو ہے۔ ہر ایک شے آنی و فانی مگر ایک تو ہے لا فانی، زوال و موت سے بالا ہے وہ عالم جہاں تو ہے۔ تو سنتا دیکھتا ہے جانتا ہے بات سینے کی، تو سنتا دیکھتا ہے جانتا ہے بات سینے کی، اگرچہ عرش پر بیٹا ہے لیکن لامکاں تو ہے۔ نظر آتا نہیں لیکن تو ہے موجود ہر جانب، نظر آتا نہیں لیکن تو ہے موجود ہر جانب، نشان تیرا ہر ایک شے میں ہے گرچہ بے نشان تو ہے۔ ہمارا مالک و آقا ہمارا والی و مولا، سمندر ہو کہ صحرا ہر جگہ ایک پاسباں تو ہے۔ کوئی بندہ خطا کے بعد ہو جاتا ہے جب تائب، کوئی بندہ خطا کے بعد ہو جاتا ہے جب تائب، اسے تو بخشنے والا ہے اس پر مہرباں تو ہے۔ میرے مولا رفیق بے نوا تجھ کو کہاں ڈھونڈے، یہاں تو ہے وہاں تو ہے عیاں تو ہے نہاں تو ہے۔ خدا بندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے شاہد ذرہ ذرہ خالق کون و مکان تو ہے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آپ میں سے اکثریت پہلے سے یہ جان چکی ہے کہ رمضان مبارک کا ہمارا موضوع ہمیشہ سے ہی دین کا بنیادی مسئلہ تھا۔ میں یہ جملہ بول رہا ہوں، دین کا بنیادی مسئلہ، اس پہ غور فرمائیں۔ اللہ کرے کہ میں اپنے مقصد میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ حضرات بات کو پوری طرح سمجھ کر اس کو اپنا مشن بنا کر زندگی کے ہر موڑ پر اس کو پہنچانے والے بن جائیں۔ دین کا بنیادی مسئلہ وہ ہے جس پر سارے دین کی عمارت قائم ہے۔ اس کو ایمان کہہ لیجئے، اس کو عقیدہ کہہ لیجئے،
یہ بنیادی مسئلہ ہے، اور عقیدہ اور ایمان پر ہی سارا دین قائم ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، طواف ہو، اعتکاف ہو، قربانی ہو، صدقہ و خیرات ہو، ذکر اذکار ہو، حمد و ثنا ہو، یہ سب اقسام ہیں عبادت کی۔ کوئی زبانی عبادت ہے، کوئی بدنی عبادت ہے، کوئی مالی عبادت ہے۔ یہ ساری عبادتیں، یہ دین کا سارا نظام عقیدے پر اور ایمان پر قائم ہے۔ جس کا ایمان خراب ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی نہ نماز ٹھیک، نہ روزہ ٹھیک، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ قربانی، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ طواف، نہ اعتکاف، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم مسلمان جو کچھ دین کے نام سے کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، ان میں سے بہت ساری چیزیں مشرکین کرتے تھے۔ وہ صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے۔ غرض سب کا ذکر کرنا ممکن نہیں، اس لیے کہ وقت ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے۔ دین کی بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ اس میں وہ متفق تھے۔ کہاں سے خرابی آتی تھی؟ خرابی یہاں سے آتی تھی کہ سمجھتے تھے کہ سپریم طاقت قوت اللہ تعالیٰ کی ہے، اصل اختیارات کا مالک اللہ ہے، لیکن اس نے اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کر کے اپنے اختیارات کچھ ان کو بانٹ دیے ہیں، اور وہ اختیارات جو ان کو بانٹے گئے ہیں اس میں پھر عام لوگ ان سے رابطہ کر کے ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، تو ان کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ یہ تھا فرق ہمارے یعنی عام صحابہ کرام میں، دنیا کے مسلمانوں میں اور مشرکین میں۔ اللہ کو اسی طرح مانتے تھے جس طرح میں اور آپ مانتے ہیں۔ دین کے بہت سارے کام جو ہم مسلمان کرتے ہیں، اپناتے ہیں، وہ کرتے تھے۔ میں اور آپ اگر اللہ کے گھر کی عظمت کو جان کر وہاں جاتے ہیں اور وہاں جانے کو ہم نے سعادت سمجھتے ہیں، تو وہ تو ہر وقت وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ آپ حضرات میں سے جو وہاں تشریف لے گئے ہیں، خدا سب کو بار بار وہاں کی حاضری ایسی نصیب فرمائے کہ قبول بھی ہو جائے۔ صفا مروہ جہاں آپ سعی کرتے ہیں، طواف سے فارغ ہو کر آگے ایک سعی کا علاقہ ہے، 7 چکر ہیں۔ صفا سے شروع کرتے ہیں، مروہ تک ایک چکر، مروہ سے صفا تک دوسرا، پھر صفا سے مروہ تک تیسرا، پھر مروہ سے صفا تک چوتھا، پھر صفا سے مروہ تک 5واں، مروہ سے صفا تک 6واں، اور آخری 7واں صفا سے مروہ تک جا کر ختم ہو جاتا۔ وہاں انسان دعا کرتا ہے، جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے۔ وہاں ساتھ ہی باہر نکلیں تو بہت ساری حجاموں کی دکانیں ہیں، لوگ احرام کھول دیتے ہیں بال کٹوا کر۔ یہ جو صفا مروہ کا علاقہ ہے، اس سے باہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے شروع میں اونچ نیچ تھی، سامنے پہاڑی تھی۔ میں نے ابتدا میں دیکھا ہے 1980 میں اللہ کریم نے اپنی رحمت سے مجھے بلایا، اور اس کے بعد کئی بار الحمدللہ العظیم میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھی، خدا بار بار وہاں کی حاضری نصیب کرے اور قبول بھی فرما لے۔ وہ جو اب صفا مروہ کے ساتھ ہی میدان سا نظر آتا ہے، اس جگہ ابو جہل کا گھر تھا۔ اب جانتے ہیں کہ ابو جہل کتنا بڑا کافر تھا، کتنا بڑا مشرک تھا۔ یوں تو مشرک بہت سارے لوگ گزرے ہیں، ابو جہل کے بارے میں یہ بات اس لیے ہے کہ وہ اتنا ضدی اور ہٹ دھرم انسان تھا کہ جب بدر کے میدان میں، یہ بات میں کئی دفعہ آپ حضرات کو ذکر کر چکا ہوں، اور اگر
چاہتے ہیں تو میں دوبارہ ذکر کر دوں، کئی لوگ جو نئے ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا۔ بدر کا مرگ جب پیش آیا تھا، یہ ہجرت کے دوسرے ہی سال آیا تھا، اور ابو جہل اور اس کی پارٹی نے پروگرام بنایا تھا، اس زمانے کے لحاظ سے جتنا بھی ہتھیار اور اسباب تھے دشمن کو ختم کرنے کے لیے، وہ سب انہوں نے اختیار کیے۔ اس بات کو دھیان سے سنیں۔ 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل وہاں سے آئے، ہر طرح کے کیل کانٹے سے لیس۔ آج کے زمانے کی بندوقیں نہیں تھیں، تیریں اور تلوار، نیزے اور بھالے تھے، اور ساتھ اپنے وہ عورتیں بھی گانے بجانے والی لائے تھے کہ ہم نے محمد کا اور اس کے ساتھیوں کا کام تمام کر کے 3 دن تک وہاں جشن منانا ہے۔ ان کے عزائم دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نئے نئے ہجرت فرما کر آئے تھے، مدینہ طیبہ کے اندر اتنی بڑی جماعت جڑی نہیں تھی۔ 313 نہتے بے سر و سامان مسلمان اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اللہ کے بھروسے پر چل پڑے۔ 1000 کا لشکر، ہر طرح کے اسباب، دشمن کو مٹانے کے جتنے بھی تھے وہ ساتھ لے کر آیا، جن کا سرغنہ تھا ابو جہل، اور ادھر تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھی تھے 313۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ حیران رہیں گے، اور آج تک جس طرح مجھے آپ کو حیرت ہوتی ہے، آج تک دنیا کفر ریسرچ کر رہی ہے کہ محمد پہلے مرحلے پر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں تھا، صرف 8 تلواریں تھیں۔ آدمی کتنے ہیں؟ 8 تلواریں ہیں بس، لیکن تلواروں پر بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے۔ آپ حضرات یقیناً بدر کے میدان میں گئے ہوں گے، اب تو خیر میدان نہیں ہے، مسجد عریش ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمپ خیمہ لگا تھا، اس جگہ مسجد بنائی، اس کا نام مسجد عریش۔ اس کے ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں تو جس طرح یہ پورا مال روڈ کا علاقہ جھاڑیاں ہیں، جنکار ہیں، البتہ دوسری طرف ایک دیوار ہے، دیوار کے پیچھے وہ علاقہ ہے جہاں بہت سے لوگ مدفون ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے اور اللہ کا کرنا دیکھیں، مشرکین نے زمین کا وہ خطہ جس میں قدم جمتے تھے پہلے قبضہ کر لیا، پختہ زمین، اور جس سے ریت تھی ادھر مسلمان پاؤں جمتے نہیں تھے، پھسلتے تھے۔ آپ جانتے ہیں ریت کے اندر پاؤں جمتا نہیں آدمی کا، لیکن ہوتا وہ ہے جو کچھ میرا رب چاہتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دیکھا کہ میرے ساتھ یہ نہتے بے سر و سامان صحابہ ہیں، ایمان کی طاقت ان کے پاس ہے، اسباب نہیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی پیغمبر نے، کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ آپ کی چادر مبارک گر گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار چادر ڈال رہے تھے، اور اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لجاجت کی بارگاہ خدا میں، یا اللہ یہ چند نفوس جو تجھ پر ایمان لائے، میں ان کو ساتھ لے کر آئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آج اگر یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو گیا۔ خدا کا کرنا دیکھیں، اس اسنا میں بارش ہو گئی، جو پختہ زمین تھی وہاں کیچڑ بن گیا، مشرکین کے قدم پھسلنے لگے، جو ریتیلی جگہ تھی وہ جم گئے۔ ریت پر بارش ہوتا آپ دیکھتے ہیں کہ جم جاتی ہے۔ کرنا وہ ہے جو اللہ کا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا،
جنگ شروع ہوئی. ان کے پاس کیا تھا؟ 8 تلواریں. ان کے پاس سبھی کچھ تھا. لیکن کیا ہوا؟ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے. 70 کفار کو مسلمانوں نے جہنم میں پہنچا دیا اور 70 کو گرفتار کر لیا. کیسا ہے یہ؟ کس کے فیصلے ہیں؟ اللہ اکبر. سارا قصہ سنانا مقصود نہیں تھا. میں نے ابو جہل کے حوالے سے بات کی تھی کہ ابو جہل بھی 2 نوجوان نوعمر بچوں کے ہاتھ سے مارا گیا، لیکن ابھی وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ ابو جہل اگر مقتولین میں نظر آتا ہے تو اس کا سر کاٹ کر لاؤ. یہ جب گئے دیکھا کہ وہ ابھی زندہ تھا، جاتا ہی اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے. اس نے آنکھ کھولی تو اس وقت بھی مرتے وقت بھی تکبر کا جملہ نے، اوہ چرواہے کے بچے، تو اتنے بڑے سردار کا سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا. پھر پوچھنے لگا کس کو فتح ہوئی، کس کو شکست؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فتح عطا فرمائی، تجھے اور تیری ساری پارٹی خدا نے ذلیل و خوار کر دیا. تو کیوں آیا ہے؟ میرے سینے پر کیوں چڑھا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے آقا کا حکم پورا کرنے کے لیے تیرا سر کاٹ کر رسول اللہ کے قدموں میں پھینکنا ہے. اچھا، اب کچھ کر تو سکتا نہیں تھا. کہنے لگا ایک تو یہ کہ تم اپنی تلوار سے نہ کاٹنا، میری تلوار سے کاٹنا. تو معمولی آدمی، تیری تلوار بھی معمولی، میں سردار ہوں، میری تلوار بھی بڑی اعلیٰ، میری تلوار سے میرا سر کاٹنا. دوسرا یہ کہ حلق کے قریب سے، کندھے کے قریب سے کاٹنا، تاکہ مقتولین کا سر و میرا سر اونچا نظر آئے، لوگ کہیں گے یہ سردار تھا. اس وقت بھی اس مردار کو، اس ملعون کو اپنے سرداری کا گھمنڈ اور غرور جو ختم نہیں ہوا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سر کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. اللہ کے پیغمبر نے سجدہ شکر ادا کر فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا. میں یہ بات سنانا چاہتا ہوں، یہ اس ایک فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گزرا ہے، پتہ ہے نا آپ کو کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں؟ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو مٹانے آیا تھا، اور ہوتا تو وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام، اس کی جماعت کے لوگ سمندر میں گئے، پانی، راستہ کوئی نہیں تھا، کشتی کوئی نہیں تھی، اللہ کا نام پر گئے. خدا بند قدوس نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے حکم دیا تھا اپنے لاٹھی مارے سمندر میں، سمندر مارا، 12 راستے بن گئے. معجزانہ طور پر لوگوں نے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان راستوں کو اختیار کیا، پار ہو گئے. فرعون اس کی پارٹی کے لوگ ان کو گرفتار کرنے آئے تھے. وہ جب پہنچے ان راستوں کے اندر، اللہ نے سمندر کو حکم دے دی جاری ہو جا. سارے کے سارے فرعونی جو ہیں وہ غرق ہو گئے، اور فرعون بھی، اس کو بھی جب ڈبکیاں لگیں اس وقت اس نے کلمہ پڑھا. یہ میں سنانا چاہتا ہوں تقابل کر کے. ایک فرعون وہ تھا جس کا سر کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا. حضور بھائی یہ اس امت کا فرعون تھا کہ آخر وقت میں غرور و تکبر اس کا ختم نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون آخر وقت میں کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. اس سورہ یونس کے اندر یہ آیت موجود ہے. میں ایمان لایا اس اللہ پر جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. وہ فرعون بھی تھا، لیکن اس کا تکبر اس فرعون سے کم تھا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تھا، ابو جہل. لیکن یہ ابو جہل جس کا میں نے تفسیر سنا دیا، یہ ابو جہل بھی حق بیت اللہ میں رہتا تھا. بیت اللہ کی عظمت اس کے ذہن میں تھی. ایک بدبختی تھی، کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں
حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، الا شریکن ہوا لک، البتہ ایک ایسا آدمی تیرا شریک ہے جو تیرا ہی ہے، تملک ہو وہاں ملک، تو اس کا بھی مالک ہے، اس کی ملکیت کا مالک ہے، یعنی ان کو ہم تیرا شریک مانتے ہیں کہ ان کے سامنے جو درخواست پیش کرتے ہیں وہ ہمارے کام کرا دیتے ہیں۔ اگر آپ حضرات برا نہ منائیں تو میں تھوڑا سا تقابل کر کے میں نہ بتا دوں، موجودہ زمانے کے ہمارے بہت سارے بھٹکے ہوئے مسلمان، میں بھٹکے ہوئے کہوں گا، کیا مقبروں پر جا کر یہی مرادیں نہیں مانگتے؟ آپ حضرات مانتے ہیں اس بات کو؟ نہیں مانتے؟ کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، اولاد دینے والا نہیں، شفا دینے والا نہیں، مال دینے والا نہیں، یہاں یہ پڑھیں گے، وہاں جا کر پھر ان سے مرادیں مانگیں گے، قبروں پر سجدے کریں گے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے تھے اور یہ مسلمان کہلاتے ہیں، کام وہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہ میری نہ آپ کی، نہ ابو جہل کی تھی، نہ مکہ والوں کی تھی، نہ پاکستانیوں کی۔ اللہ تو یہ دیکھتے کر کیا رہا ہے، یہ کام وہ کر رہا ہے جو مشرکین مکہ کرتے تھے، نام مسلمانوں کا رکھا ہے۔ وہ بھی وہ جو ان کے کتنے بت تھے بیت اللہ میں، 360۔ اچھا یہ بت کیا ہوتا پتا ہے آپ کو؟ وہ خوبصورت سا پتھر لے کر اس وہاں لے جا کر رکھ دی، یہ بت تھا؟ وہ انسانوں کی مورتیاں تھیں، عام انسان بھی نہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام کی مورتیاں تھیں، ابراہیم خلیل اللہ کی مورتیاں تھیں، حضرت اسماعیل کی مورتیاں تھیں، حضرت مریم کی مورتیاں تھیں، دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی۔ یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ نے ان کو کچھ نہ کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، ہم ان کے سامنے اپنی مشکلیں پیش کرتے ہیں، یہ ہماری مشکلیں اللہ سے حل کرا دیتے ہیں۔ چاڑیاں سندا نہیں تیناں دیاں مڑدا نہیں، جس طرح آج کہتے ہیں نا ساڑیاں سن، یہ بہت بڑا باغیانہ جملہ ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا آیا ہے، لیکن کوئی شخص یہ کہ ساڑیاں سندا نہیں تیناں دی موڑ دیا نہیں، یہ بہت بڑی بغاوت ہے رب العالمین کے ساتھ۔ ابو جہل اور اس کی پارٹی کے لوگ، تقابل کر کے میں نے بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا اور رسول اللہ کے زمانے کے فرعون کا۔ یہ فرعون مرتے وقت بھی متکبر تھا، اکڑا ہوا تھا، پیکر تھا غرور تکبر کا، وہ مرتے وقت جھک گیا، کیا کہ آمن تو میں ایمان لایا انہو اس بات پر لا الہ الا الذی آمنت بہ بنی، جس پر بنی اسرائیل ایمان لایا اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ سورہ یونس موجود ہے، آن اب ہوش آئی ہے، جب پانی میں ڈبکیاں لگی ہیں، اب تو توبہ کا راستہ بند ہو گیا۔ آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ موت کی ہچکی لگنے سے پہلے توبہ کا دروازہ خدا نے کھول رکھا ہے، لیکن موت کی ہچکی جب لگتی تو پھر خدا کسی کی توبہ قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے فرعون فرمایا اب جب موت کی ہچکی لگی تو خدا کو مانتا ہے، اس کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اب نہیں۔ کنت من المفسدین، پہلے فساد بڑھتا۔ البتہ سبحان اللہ، اللہ کے کرم پر، اس کی شان پر قربان جائیں،
اس کے اپنے فیصلے ہیں. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اے فرعون تیری پارٹی کے ساتھ سب لوگ جو ڈوب گئے ختم ہو گئے، تیرے وجود کو ان کے ساتھ مٹائیں گے نہیں. نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو ہم نجات دیتے ہیں. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ آئندہ زمانے کے اندر تیری لاش کو لوگ دیکھ کر نصیحت حاصل کریں. چنانچہ آج مصر کے اندر فرعون کی لاش پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہوئی؟ کئی ہزار سال گزر چکے ہیں. وہ عبرت کا سامان ہے. جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، رب اعلیٰ کہتا تھا، قرآن کریم کے اندر موجود ہے، کہتا ہے میں سب سے بڑا رب ہوں. اللہ نے اس کی لاش کو عبرت کا سامان بنا دیا. لیکن اس نے کلمہ پڑھا تھا کب؟ موت کی ہچکی لگنے کے بعد. یاد رکھیں آج بھی یہی قانون ہے، جس کو موت کی ہچکی لگ جائے پھر اس کا کلمہ معتبر نہیں ہوتا. موت کی ہچکی لگنے سے پہلے پہلے کلمہ کو پڑھ لے. اگر 100 سال بھی کسی نے گناہ کیا ہے، دیکھیں خدا کی شان پر قربان جائیں، اس کا کیا قانون ہے. 100 سال بھی گناہ کیا ہے، کافر رہا، لیکن اس وقت صدق کے دل سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد اس کو موت آ گئی، تو اس کلمے کی برکت سے خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یا تو کچھ سزا دے کر بالآخر جنت میں بھیجیں گے، یا شروع میں جنت میں بھیج دیں گے. پچھلے جمعے میں غالباً میں نے وہ حدیث سنائی تھی جس کے 99 دفتر گناہوں کے تھے. حدیث کی ساری کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، اور ہر دفتر حد نگاہ تک زیادہ ہے، لمبا ہے. سب میں اس کے گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے. ایک نہیں، دو نہیں، بڑے بڑے رجسٹر اس کو دفتر کے ساتھ تعبیر کیا ہے. 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہیں. اللہ پوچھیں گے اتونکر من ھذا شیئا، ذرا غور کر، ان میں سے کوئی گناہ جو تیرے ذمہ لگایا گیا ہے کوئی کسی کا انکار کر سکتا ہے؟ کہے گا لا یا رب، اللہ یہ سب میرے گناہ، میں کسی کا انکار نہیں کر سکتا. اللہ پوچھے افلک عذر، تیرے پاس کوئی عذر ہے کہ کس مجبوری کے تحت تو نے یہ گناہ کیے، یا تیرے پاس ایسا کوئی عذر ہے کہ تو نے گناہ نہیں کیا، خواہ مخواہ فرشتوں نے تیرے نام لگا دیے؟ سب کے جواب میں کہ یا اللہ یہ سب میرے گناہ ہیں، فرشتوں نے کوئی غلطی نہیں کی، سب میرے گناہ ہیں، کوئی عذر نہیں میرے پاس. اب وہ سمجھے گا کہ میری نجات کی کوئی شکل نہیں. ملائکہ کرام تیاری کریں گے. اللہ فرمائیں گے ٹھہرو، دھیان سے سنیں رب کی مہربانیاں. ٹھہرو، ان لکا عندنا حسنہ، یقین اس آدمی کی ایک نیکی بھی میرے پاس ہے. یہ وہ نیکی ہے جس کی تبلیغ میں کر رہا ہو. ان لکا عندنا حسنہ، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے. فتخرج بطاقۃ، ایک پرزہ نکالا جائے گا، کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا. ٹکڑے میں کیا ہوگا؟ فیہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جس میں اس کا عقیدہ اور ایمان لکھا ہوگا کہ اللہ کے سوائے کوئی اور الہ نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی اور الہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے رسول ہیں. وہ بندہ کہے گا ما ھذا لبطاقۃ ما ھذہ السجلات، یا اللہ اس چھوٹے سے پرزے کی کیا حقیقت ہے ان 99 دفتر گناہوں کے مقابلے میں؟ اللہ جواب میں فرمائے نہیں، ہمارے پاس ظلم نہیں. بظاہر جو تمہیں چھوٹا سا نظر آتا ہے اس کو بھی ہم تولیں گے. پھر میدان عمل قائم ہوگا. ایک پلڑے کے اندر 99 رجسٹر دفتر گناہوں کے رکھے جائیں گے، دوسرے میں وہ عقیدے والا پرچہ رکھا جائے گا. عقیدے والا کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ملائکہ کو حکم ہوگا تولو اس کو، وہ تولیں گے.
پھر حدیث کے الفاظ فتاشت السجلات، 99 گناہوں کے دفتروں والا پلڑا اوپر کو اٹھ جائے گا، وثاقلت البطاقہ، اور وہ پرزہ جس میں عقیدہ لکھا ہے وہ نیچے کی طرف جھک جائے گا۔ آخر میں حدیث کے الفاظ رسول فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، اور دنیا والوں خدا کے نام کے ساتھ کسی چیز کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ہر وقت ٹٹولا کریں۔ اگر کسی عالم کے علم پر اعتماد ہے، یہ ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں، اس عالم کے علم پر، اس کی دیانت پر اعتماد ہے، اس سے پوچھا کریں، اس کے پاس بیٹھ کر تھوڑا سا وقت کہ میں یہ کچھ پڑھتا ہوں، یہ ہے میرا عقیدہ، اس میں اگر کوئی خامی ہے تو اس اصلاح فرما لیجیے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے، انشاءاللہ جس مسلمان کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، اس کے ہزاروں گناہ بھی ہوں گے، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں جلے گا، اس عقیدہ کی برکت سے بالآخر اللہ اس کو جنت بھیجیں گے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے، خود تو میں معمولی آدمی ہوں، لیکن بہت ساری مسجدوں کے اندر اس طرح جو میں بیٹھا ہوں بات کر رہا ہوں، کر رہے ہوں گے بہت سارے، بڑی بڑی لمبی سریں بھی ہوں گی، نظمیں بھی پڑھی جا رہی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن عقیدے کی بات نہیں ہوگی۔ اور جب ان مسلمانوں کو جنہوں نے گھنٹہ بھر اس کی تقریریں سنی ان کو ذرا تھوڑا سا ہلائیں تو اندر سے بدعقیدگی ہی نکلے گی، بدعقیدگی ہی نکلے گی۔ اور ان کو سبق یہ سکھایا جاتا ہے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، ہماری طرف اشارہ کر کے بزرگوں کو نہیں مانتے۔ کون لانتی بزرگوں کو نہیں مانتا؟ ہم سب بزرگوں کو مانتے ہیں، پہلے بھی مانتے تھے، اب بھی مانتے ہیں، اور دعا مانگتے ہیں، یا اللہ جو تیرے مقبول بندے ہیں بزرگ، یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل فرما۔ کسی بزرگ کا انکار نہیں، اس کو لانتی سمجھتے ہیں جو بزرگ کا انکار کرتا ہے۔ البتہ فرق یہ ہے، وہ جو بزرگ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ان سے مانگتے ہیں ما فوق الاسباب، جو ان کے اختیار میں نہیں اللہ نے دی وہ چیزیں مانگتے ہیں۔ کسی کو اولاد دینا اللہ نے کسی کو اختیار میں دیا ہے؟ سارے دوست سوچ کر جواب دیں۔ کسی کا بچہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ نے کسی بزرگ کو اختیار دیا ہے کہ اس کو اولاد دے دے؟ کوئی بیمار ہے، لمبی بیماری ہے، اللہ نے کسی اختیار دیا کہ اس کو شفا دے دے؟ یہ سب اختیار کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے ہیں۔ سب اختیار کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ وہ بزرگوں کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن بزرگوں کو مانتے نہیں، بزرگوں کی تعلیمات کے خلاف چلتے ہیں۔ ہم بزرگوں کو مانتے بھی ہیں اور الحمدللہ ان کے تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں۔ البتہ جا کر ان کی قبروں پر سجدے نہیں کرتے، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حاجت روا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے۔ یہی سبق ہم اپنے دوستوں کو دیتے ہیں۔ اللہ ہی حاجت روا ہے، اس کو یہ حاجت روا سمجھو، اسی کو مشکل کشا۔ جس طرح خالق وہ ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی ذرہ بھی نہیں بنا سکتا۔ بنا سکتا کوئی؟ انسان تو بڑی چیز ہے، ایک ذرہ بھی بنانے والے کو نہیں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات وما فی الارض، ایک ذرے کے اختیارات نہ زمین میں رکھتے نہ آسمان میں رکھتے۔ بلکہ قرآن کریم میں تو یہاں تک چیلنج ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، سن لو میں اللہ اعلان کر رہا ہوں، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی بھی۔ یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ مسجدہ کے امام نہیں، اللہ اعلان فرما رہے اپنی کتاب مقدس قرآن کریم کے اندر۔
اور پھر انداز کیا قرآن کا، یا ایھا الناس، اور دنیا بھر کے لوگوں، ضرب مثل، ایک تمہارے سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں، فاستمعوا لہ، مثال کو سرسری نہیں، کان لگا کر سننا، استماع کہتے ہیں توجہ کے ساتھ سننا، کان لگا کر سننا۔ یا اللہ ہم نے کان لگا دیے۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، سن لو میں رب کائنات اعلان کر رہا ہوں، لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں آپ، اللہ توفیق دے، سمجھ کر تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آیت کہاں ہے؟ 70ویں پارے میں، سورہ حج کے آخری رکوع میں۔ اور پھر اسلوب قرآن کا دیکھیں، یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا، کان لگا کر سننا، غور سے سننا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ولا وجتمعوا لہ، سارے اکٹھے ہو جائیں تب بھی مکھی نہیں بنا سکتے۔ اس سے ایک قدم آگے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، بنانا دور کی بات ہے، ایک مکھی جب کوئی بنائے گا، ایک مکھی کا جو وجود، چھوٹا سا وجود ہوتا ہے، اس کے اندر زندگی کے سارے آثار ہوتے ہیں کہ نہیں، اس چھوٹے سے وجود میں اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے پر بھی ہیں، اس کے پیر بھی ہیں، اس کا سر بھی ہے، اس کے اندر تیزی کے ساتھ اڑنے کی جو صلاحیت، استعداد ہے، وہ بھی ہے۔ اس چھوٹے سے وجود میں یہ سب کچھ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے۔ کوئی دنیا کا طاقت والا، بڑا سے بڑا انجینئر، بڑا سے بڑا فنکار، اتنے چھوٹے سے وجود کو بنا کر پھر اس کے اندر یہ ساری استعداد رکھے، ممکن ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، یہ کھانا کھانے بیٹھیں، اڑتی ہوئی مکھی آ کر ایک ذرہ اڑا کر لے جائے، اللہ کا اعلان کیا، لا یستنقذوہ منہ، سب بھاگ کر اپنے توبے تلواریں لے کر اس مکھی سے چھیننا چاہیں نہیں چھین سکیں گے۔ آخر میں اللہ نے فیصلہ سنا، ضعف الطالب والمطلوب، اللہ کے سوا جس کو پکارا گیا وہ بھی بڑا بودا اور کمزور ہے، جو پکارنے والا ہے وہ بھی بودا اور کمزور ہے۔ ما قدر اللہ حق قدر، جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، ان بد نصیبوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ ان اللہ القوی العزیز، اللہ طاقتوں والا ہے، بڑے غلبے والا ہے، یہ ساری طاقتیں اللہ ہی کی ہیں۔ اس سے زیادہ بھی عمومی بات ہو سکتی ہے کہ مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی 6 پاؤنڈ کا بچہ دینا ممکن ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس بچے کی اصلیت کیا ہے؟ مٹیریل کہاں سے آیا؟ ایک پانی کی بوند تھی، ایک پانی کا قطرہ تھا جو رحم مادر کے اندر پہنچا، اور وہاں پھر اللہ کے قانون قدرت کے ساتھ اس کا تحفظ ہوتا رہا۔ جس کے جسم سے قطرہ نکلا اس کو پتہ نہیں ضائع ہو گیا کہ نہیں، اور جس کے رحم میں پہنچا اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن خدا اپنی قدرت کے ساتھ اس کو پال رہا ہے۔ ایک عرصے تک وہ پانی رہا، پھر اس کے بعد وہ خون بنا، خون کے بعد خون جامد خون بنا، اور ایک عرصے تک یہ سب اللہ کی قدرت۔ پھر ایک انسانی وجود، بچے کا وجود بنا، پھر ایک عرصہ تک وہ بچے کا وجود بننے کے بعد اس میں روح ڈالی گئی۔ اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن ممکن ہے کئی دوست نئے ہوں، ان کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مرحلہ بمرحلہ، ایک مرحلے تک وہ پانی رہا، پھر مرحلے پر، اگلے مرحلے پر وہ خون بنا، پھر اگلے مرحلے پر گوشت بنا، پھر اگلے مرحلے پر اس کے جسم کے اس گوشت کے اوپر انسانی شکلیں بنی، ناک بنی، آنکھیں بنی، کان بنے، ہاتھ بنے، اور پھر جب مکمل انسان اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ بنا دیا تو پھر اس میں روح ڈال دی، اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ ماں کا کچھ پتہ نہیں،
جو کھاتی تھی وہ اس بچے کے پیٹ میں نہیں جاتا تھا، جو پیتی تھی بچے کے پیٹ میں نہیں جاتا تھا، اس لیے کہ اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کا منہ بند کر رکھا ہوتا ہے۔ یہ طب کا اصول ہے، کسی بھی بڑے سے بڑے حکیم اور ڈاکٹر سے پوچھ لیں، ماں کے پیٹ میں بچے کا منہ بند ہوتا ہے، سیل ہوتی ہے، لیکن اس کو غذا کی ضرورت تو ہے زندہ رہنے کے لیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ غذا کس راستے سے پہنچا رہا ہے اور کس چیز کو پہنچا رہا ہے؟ وہ خون جو ماں کے جسم سے ہر مہینے نکلا کرتا تھا، ماہواری کا خون، وہ حمل کے ایام کے اندر رک گیا ہے، جسم کے اندر بند ہو گیا ہے۔ اللہ کریم اب اس ماہواری کے خون کا قطرہ قطرہ ناف کی نالی کے ذریعے سے اس بچے کے پیٹ میں پہنچا رہے ہیں، اور وہ اس کی غذا بن رہا ہے۔ وہ خون کا قطرہ کیا ہے؟ وہ خون ہے کیا؟ قرآن کریم میں آپ پڑھیں گے تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، یسألونک عن المحیض، میرے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ماہواری کا خون کیا ہوتا ہے؟ قل ہوا اذن، کہہ دو وہ ایک ناپاکی ہے، ایک بیماری ہے، اس لیے اللہ ہر مہینے اس کے جسم سے نکال کر اس عورت کو صحت دے دیتے ہیں۔ اللہ تیری شان پہ قربان، تو نے خود اعلان فرما ہوا اذن، آج اس چھوٹ ننھی سی جان کا کی پرورش اس اذن سے کر رہے ہیں۔ دنیا والوں کو دکھا رہا ہے میں جو چاہوں کروں، فعال لما یرید کا یہی معنی، جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسی سے پوچھ کر نہیں کرتا۔ اور 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد ایک ٹائم مقررہ پر خدا اس کو دنیا میں بھیجتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کسی کو انکار ہے اس بات کا؟ اللہ اس کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں، دنیا کی ہوا لگنے کے ساتھ وہ نالی جو اسے خوراک کا ذریعہ تھا، ڈاکٹر یا اس کی دایا اس کو کینچی لے کر کاٹ دیتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے رزق کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر وہ رزاق ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، اس کو پتا ہے کہ اس بچے کی پرورش ہونی ہے۔ یہ راستہ بند کرنے کے بعد ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی 2 نہریں جاری کر دیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور بچہ پھر ماں کے چھاتی سے لگنے کے ساتھ اپنی غذا حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ نہیں جانتا یہ میری ماں ہے، نہیں جانتا میرا باپ ہے، میرا خاندان ہے، اجنبی ہے، لیکن اس کو اتنا پتا ہے کہ یہ میری خوراک ہے۔ یہ سبق کس نے دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر مرحلہ مرحلہ اس کے پروان چڑھاتے ہیں۔ ایک دانہ ایسا آتا ہے کہ کئی روٹیاں کھا جاتا ہے، کڑیل جوان۔ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ سب اللہ کرتا ہے، یہ سب اللہ کرتا ہے۔ بس مسلمان کو اپنا یہ عقیدہ بنا لینا چاہیے کہ سب کچھ اختیارات کس کے پاس ہیں۔ پورے یقین کے ساتھ سوچ کر دل دماغ میں یہ بات بٹھا کر، سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اور ادھر اللہ فرماتے ہیں سارے مل کر مکھی نہیں بنا سکتے، سارے مل کر اگلے پچھلے سارے مل کر مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے، چھڑا نہیں سکتے۔ اور ادھر اللہ خود کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تیری شان پہ قربان جائیں، تیری قدرت کے نظام پر قربان جائیں، کس انداز سے اس انسان کو وجود بخشا ہے۔ ہم ایسے ہی تھے، آج جو ہماری شکلیں ہیں ایسا ہی تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر تھوڑا سی میں توجہ آپ کی اس طرح مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ انسان جس کے وجود سے یہ قطرہ نکل کر ماں کے پیٹ میں پہنچا، وہ انسان خود کیا ہے؟ وہ ایک انسان ہے، ایک مرد ہے۔ اس کے جسم میں جو غذا جاتی ہے، اسی زمین کے اوپر پیدا ہونے والی چیزیں
غلے کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، وہ ایک لقمہ بن کر اس کے پیٹ میں جاتا ہے۔ جو پھیلی ہوئی چیزیں تھے غذائی اجناس، وہ لقمہ بن کر اس کے پیٹ میں جاتے ہیں، اور پیٹ میں پہنچنے کے بعد پھر وہ اتنا سمٹتا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بنتا ہے۔ پھر اس کی منکوحہ کے ساتھ جب ملاپ ہوتا ہے تو وہ قطرہ جو اس کے رحم میں جاتا ہے تو پھر پھیلتا ہے۔ روئے زمین پر پھیلی ہوئی غذائی اجناس پھیلی ہوئی تھیں، وہ اکٹھی ہو کر ایک لقمے کی شکل سے منہ میں گئیں، اس سے پھر اور ایک پانی کی بوند بنی، پھر رحم معدن پہنچ کر پھر وہ پھیلاتا ہے، اس کو خون بناتا ہے، گوشت بناتا ہے، انسانی شکل بناتا ہے، اس کا سارا حلیہ بناتا ہے، پورا وجود دیتا ہے، اور ایک دن اس کو اس دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ میرے دوستو، دنیا کا کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر کو بتا دے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے؟ دنیا کا سائنسدان اور انجینئر بتا دیں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ خالق کل شیء۔ اس نے اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، ہر چیز کا خالق۔ تو جس کے اختیارات اور قدرت کا یہ معاملہ ہے، میں اور آپ دنیا کا ہر انسان پل پل اس کا محتاج ہے، اور وہ ہمارے کام کرتا ہے۔ تو پھر اپنے جیسے بے اختیار اور بے بس سے ہم جا کر مانگنا شروع کر دیں؟ مخلوق ساری کی ساری بے اختیار اور بے بس ہے۔ مختار کل کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے۔ کائنات ساری اللہ کے قبضے میں ہے، زمین اس کے قبضے میں، آسمان اس کے قبضے میں، یہ سارا جہان اس کے قبضے میں، سورج چاند اس کے قبضے میں۔ آپ زمین کے اندر بیج ڈالتے ہیں غلہ لینے کے لیے، پھینک دیتے ہیں اس مٹی پہ، آپ کو پھر پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس کا دانہ کہاں گیا، وہ کیڑا مکوڑا تو نہیں کھا گیا۔ پھر اللہ پاک اس زمین کے اندر اس بیج کو پالتا ہے کہ نہیں پالتا؟ ہم کچھ کر سکتے ہوتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتا، زمین کا کوئی انسان دنیا نہیں کر سکتا۔ اللہ پھر اس کے لیے رزق کا انتظام کرتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ اس غلے کو حاصل کرتا ہے، اس کو کھاتا ہے، اس سے اس کی غذا بنتی ہے۔ وہ جو غذا بنتی ہے اس سے پھر رحم کے اندر جو بچہ پلتا ہے وہ اسی غذا سے پلتا ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ کہ ما فوق الاسباب، سارے کام کرنے والا اللہ ہے، صرف اور صرف اللہ ہے۔ پانی اگر نہ ہو تو کس قدر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ زندگی کے ہر حصے میں ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کپڑے دھونے کے لیے پانی ہے، غسل کرنے کے لیے پانی ہے، منہ دھونے کے لیے پانی ہے، کھانا پکانے کے لیے پانی ہے، نہانے کے لیے پانی ہے، وضو کرنے کے لیے پانی ہے، زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی۔ کس قدر انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پانی نہ ہو، زمین سے بھی پانی نہ ملے، آسمان سے بارش نہ ہو، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے بابا شاہ کمال پانی برسا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کلمہ پڑھتا ہے محمد رسول اللہ کا، جس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کی خاطر مکہ چھوڑا، اس کلمے میں جو کچھ مضمون تھا اس کی خاطر مکہ معظمہ چھوڑا۔ مکہ والوں نے نہیں مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کے تحفظ کے لیے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ اس کلمے کی خاطر رسول اللہ نے طائف میں مار کھائی۔ تھوڑا سا اپنے دماغ میں وسعت کی پیدا کیجئے۔ اس کلمے ہی کی خاطر ابو جہل مٹانے آیا تھا بدر کے میدان میں بھی۔ اس کا کیا جھگڑا تھا؟ کوئی زمین کا جھگڑا تھا؟
کوئی جائیداد پر حضور نے قبضہ کیا تھا؟ کوئی جھگڑا نہیں تھا. حدیث کتاب میں یہ الفاظ آتے ہیں تصدق الحدیث ولا نکذبک، اے محمد آپ سچ کہتے ہیں، ہم آپ کو ہر بات کے نہیں جھٹلاتے. ولکن نکذب بالذی جئت بہ، البتہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوائے کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، اس بات کو نہیں مانتے. ایک دفعہ ابو جہل آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ہاتھ میں کچھ کنکر پکڑے ہوئے تھے. دماغ خراب ہوتا ہے مشرک کا. کہنے لگا آپ سچا نبی ہیں تو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ اکبر. مشرک کا دماغ خراب ہوتا ہے. مشرک کل کا ہو یا آج کا ہو، مشرک کا دماغ خراب ہوتا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بجارتیں ڈال رہا ہے جو بچہ بچے کے ساتھ کرتے ہیں. بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل سے فرمایا یہ نہ بتاؤں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تمہارے ہاتھ والی چیز بتا تھا کہ میں کون ہوں. چنانچہ اس نے کہ یہ ممکن نہیں. اسی وقت کنکریوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. اس ظالم نے کنکریوں کو پھینک کر کہا تو اتنا بڑا جادوگر ہے کہ میرے ان کنکریوں پر بھی جادو چل گیا. مشرک کا دماغ خراب ہوتا ہے. اللہ سے دعا کریں، صدق کے دل سے دعا کریں. رمضان کا مہینہ ہے، یا اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر استقامت نصیب فرما، بتمام و کمال عقیدہ توحید پر استقامت نصیب فرما. اے اللہ عقیدہ توحید میں کسی پہلو سے بھی اس کے جھول نہ آئے. ہمارے گھروں کو بھی یا اللہ عقیدہ توحید سے آباد کر دے، ہماری نسلوں کے اندر بھی ہدایت جاری ساری رکھتے. میرے دوستو، میری زندگی اگر رہی انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ مسئلہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز. لیکن آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضائع نہ کریں اس ٹائم کو. جمعہ تو کہیں بھی آپ پڑھ لیں گے، مسئلہ نہیں سنائیں گے. جمعہ کہیں بھی پڑھ لیں گے، 2 رکعت تو کہیں پڑھ لیں گے، لیکن مسئلہ جس جگہ بیان ہوتا جائیں، لیکن مسئلہ صحیح بیان ہو. ایک گزارش کرنی ہے. میں جو کچھ آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں، لیکن مجھ پر کسی کا احسان ہے، میرے اساتذہ کا. میں نے ان کے پاس کچھ وقت گزارا ہے، ان سے اللہ کا قرآن پڑھا ہے. قرآن کریم کی برکت سے مجھے یہ بیان کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے. میرے سامنے قرآن ہے، ہیر رانجھا کس سے نہیں سناتا میں آپ. جن مدارس کے اندر پڑھ کر میں آیا ہوں ان کے احسانات زندگی آخری سانس تک رہیں گے. میں ہر سال رمضان کے مہینے میں، آپ حضرات میں اکثر کو پتا ہے، ان مدارس کے لیے ان کا چونکہ مجھ پر احسان ہے، میں ان کا بغیر تنخواہ کے ایک نمائندہ اور ملازم ہوں. آپ حضرات سے ہمیشہ اپیل کرتا ہوں رمضان کے مہینے میں وہ مدارس جن سے خدا کا دین پھیل رہا ہے ان مدارس کے ساتھ تعاون فرمائیں. یقیناً بہت سارے مسلمان زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی دیتے ہیں. بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے فطرانہ بھی دینا ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں، تفصیلات تو ہر مسلمان خود جانتا ہے. لیکن میری اپیل یہ ہے کہ آپ حضرات دل کھول کر، میں بغیر کسی تسن اور بناوٹ کہتا ہوں کہ مجھے اللہ پاک نے ایسے دوست عطا فرمائے، مسجد ودا والے، انہوں نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا. اس سے پہلے مجھے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، بے شمار مدارس والے، بلکہ ملک سے باہر ہندوستان کے اندر بھی، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، یہاں سے الحمدللہ ان کا تعاون ہوا اور آج تک وہ یاد کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی آپ نے مایوس نہیں کیا اور آج بھی مایوس نہیں کریں گے. اندر والے بھی اور باہر والے سارے توجہ کے ساتھ بات کو سن لیں کہ جن مدارس سے ہم یہ فیض حاصل کر کے آئے ہیں اور آپ حضرات تک وہ بات پہنچا رہے ہیں، ان کا ہم پر ایک حق ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ
نماز کے بعد دل کھول کر اللہ سے توفیق مانگ کر ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ہمارے یہ ساتھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، دوسرے ساتھی کچھ بار بھی شاید چلے جائیں، تو آپ حضرات کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کی نسلوں کے اندر ہدایت کو جاری و ساری رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مشکلوں سے محفوظ فرمائے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔